کوئی بھی ارے گہرے نتو خیرے جو انفرادی لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں جنہوں نے کشمیر فائل جیسی فلمیں بنائی کشمیری کو بدنام کرنے کے لیے. وہ ارے گہرے نتو خیرے 2% کے آدمی آتے ہیں ہمارے مقدس شہداء کے بارے میں بیان دیتے خلاف بولنے اور ہم خاموش ہیں. جموں کشمیر اپنی پارٹی کسی بھی صورت میں خاموش نہ رہے گی. ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے چاہے کوئی قربانی دینی پڑے گی. جیل کی صعوبتیں بھی اس میں آئے ہیں ہم اس سے گریز نہیں کریں گے کوئی دریغ نہیں کریں گے. اپنی پارٹی اس بات پہ یقین رکھتے ہے کہ 13 جولائی 1931 کا جو شہداء ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس ہیں. ہمارے لیے ایک مقدس دن ہے. ان کی جانیں جو گئی انہوں نے جو شہادت پائی وہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بلند کرتے کرتے پائی کیونکہ اذان دیتے دیتے اس وقت کے چنگیز شاہی نے ان کو شہید کر دیا. ہم جو بھی یہ تو بی جے پی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو بھی شخص ان کے تقدس کے بارے میں خلاف بولے گا اس کی ہم پرزور مذمت کریں گے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی قربانی دینے سے سامنے آ کر ان سے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ہمیشہ اس دن پہ پارٹی کی سیلیبریشنز کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو سچ کی سیاست کریں. بھلے ہی کتنی مشکلات ہمارے راستوں میں آئیں لیکن مشکلات کا ہم سامنا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. مگر لوگوں کے جو مسائل ہے ان کو سچ کی بنیادوں پہ اجاگر کرتے رہیں گے اور لوگوں کے حقوق کے لیے جموں کشمیر کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کے لیے ان کے دفاع کے لیے اور ان کو حاصل کرانے کے لیے جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی آج کے یوم توسیع پر پھر یہ ارادہ کرتی ہے اور وعدہ دیتی ہے کہ اس کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرانے کے لیے کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کریں گے. آج ہمارا اس پارٹی کے اس یوم تاسیس کے دن پر یہی پروگرام تھا. لوگوں کو اپنے ساتھ جڑانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جن میں سب سے یہ ہے کہ لوگوں کو وہی باتیں کہیں جائیں جو ہم پوری کر سکیں. لوگوں کے ساتھ وہی وعدے کیے جائیں جن وعدوں کو ہم نبھا سکیں اور لوگوں پر بھی فرض ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو اس خاطر میں لائے کہ اس کا ایک علیحدہ موازنہ ہو اور ایک فرق ہو. اگر لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کریں گے تو ان کو بھی دھوکہ ہوگا اور ایسی جماعتیں بھی زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گی. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے سرے سے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود سچ بولا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں یہاں کے عوام کے مسائل بے روزگاری کے مسائل حل کرانے کے لیے یہاں کے جو یہ اس وقت ڈرگ میننس پھیل چکی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے یہاں کے جو ہمیں سوشل جو ہمیں شعبہ جات ہیں سوشل شعبہ جات ان میں جو مشکلات ہیں اس میں ہیلتھ سیکٹر آتا ہے ایجوکیشن سیکٹر آتا ہے ایگریکلچر ہارٹیکلچر فلوریکلچر ٹورزم سیکٹر وہ ان میں جو مشکلات ہیں وہ تبھی حل کیے جا سکتے ہیں جب مرکزی سرکار کو باضابطہ طور اعتماد میں لیا جائے گا. سابقہ ریاست کے آج کی موجودہ یوٹی کے وسائل اپنے آمدنی کے وسائل بہت کم ہیں تو جب تک مرکزی سرکار کا اشتراک اس میں نہیں ہوگا تو یہاں کے لوگوں کے جو توقعات ہیں ایسپریشنز ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو کسی بھی صورت میں ایڈریس نہیں کیا جا سکے گا. 13 جولائی کا معاملہ اس وقت کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے پہلے ہی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور وہ جو بی جے پی کے لیڈر نے بیان دیا تھا اس کے خلاف تو اس کی ہم نے مذمت بھی کی ہے تردید بھی کی ہے. ہم قطعی طور یہ نہیں مانتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادہ مشکلات ہیں. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی اس بات پہ یقین رکھتے ہے کہ 13 جولائی 1931 کا جو شہداء ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس ہیں. ہمارے لیے ایک مقدس دن ہے. ان کی شہادت ہماری 2 صورتوں میں ایک عظیم رتبہ رکھتی ہے. ایک سیاسی اعتبار سے بھی کیونکہ ان کی قربانیوں سے شخصی راج کا خاتمہ ہوا ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا بیگار کا خاتمہ ہوا اور دوسری طور ان کی جانیں جو گئی انہوں نے جو شہادت پائی وہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بلند کرتے کرتے پائی کیونکہ اذان دیتے دیتے اس وقت کے چنگیز شاہی نے ان کو شہید کر دیا تھا. ہم جو بھی یہ تو بی جے پی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو بھی شخص ان کے تقدس کے بارے میں خلاف بولے گا اس کی ہم پرزور مذمت کریں گے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی قربانی دینے سے سامنے آ کر ان سے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. رہا سوال موجودہ حکومت میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ان چھٹیوں کو بحال کریں گے جیسے جموں کشمیر کے قائد شیخ محمد عبداللہ صاحب کی چھٹی منسوخ کی گئی ہے ان کے یوم پیدائش کی چھٹی جیسے 13 جولائی کے شہداء کی اور بھی کئی چھٹیاں منسوخ کی تو حکومت کو ایک آرڈر نکالنا چاہیے کیونکہ انہوں نے وعدے کیے ہیں.
तो अगर हुकूमत ऐसा नहीं करते अपनी पार्टी समझते हैं इनकी बुज़दिली है और ये इनकी कोताहिमती है, नहीं तो ये हमारे हुकूक हैं। मामूली जो तादाद में, मामूली मेरा मतलब है माइनॉरिटीज़ में रहते हैं, उनके जो सियासी कायदीन हैं, उनके जो किसी भी मजहबी मामलात में कोई नुमाइंदे रहे हैं, उनकी छुट्टियाँ दी जा रही हैं, इलाका वाइज दी जा रही हैं। कोई छुट्टी कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को है, कोई डोडा को है, कोई सिर्फ जम्मू रीजन को है। तो ये जो हमारे शोहदा हैं और बाकी जो हमारे अस्ताफ हैं जिनकी छुट्टियां मनसूख की गई हैं, उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो सबसे पहले उनके तक़ज़्ज़ुज़ को बहाल करना चाहिए था। हमें इस बात का बड़ा ही तशवीश है हमें कि क्यों ये मौजूदा सरकार इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देती है और क्यों इंतज़ार करती है कोई भी अरे गहरे नतु खैरे जो इनफरादी लोग हैं वो भी आते हैं, जिन्होंने कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनाई कश्मीरी को बदनाम करने के लिए। वो अरे गहरे नतु खैरे 2 टके के आदमी आते हैं हमारे मुक़द्दस शुहदा के बारे में बयान देते खिलाफ बोलने, और हम खामोश हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी भी सूरत में खामोश न रहेगी। हम डट के मुकाबला करेंगे, चाहे कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। जेल की सऊबतें भी इसमें आए हैं, हम उससे गुरेज नहीं करेंगे, कोई दरेग नहीं करेंगे।